عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ علاقے کے سارے لوگ جانتے ہی ہوں گے، میرا تعلق کسی علاقے سے ہی ہے۔ میں بھی ایک دنیا دار روسیا آدمی تھا، لیکن اللہ کا ایسا کرم ہوا، ایک ایسا راز ملا جس راز کی وجہ سے مجھے اس دنیا میں شہرت ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ راز اپنے اسلامی بھائیوں کو پہنچاؤں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ وہ راز کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے اندر ایک جان چھپا ہوا ہے، تجھے اس کی خبر نہیں، اور واقعی اگر وہ جان تمہارے پر کھل جائے تو تم گھر باہر بیوی بچے چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکل جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا تو اس میں کچھ چیزیں مخلوقیں تھیں، روح ڈالی، روح جسمانی، اس کے بعد لطائف، قلب، روح، سری، فبی، الفا، انا، نفس، یہ چیزیں ڈالی۔ ایک چیز اس میں ایسی ڈال دی گئی جس سے وہ جسم ناپاک ہو گیا۔ وہ جسم پاک تھا، مٹی سے بنا ہوا تھا، وہ جو مخلوقیں ہیں وہ بھی پاک تھیں، لیکن جب اس میں نفس آیا وہ جسم ناپاک ہو گیا۔ اس وقت بولے شاہ نے فرمایا ہے اس نفس پلید نے پلید کی تھا، اصل مجھو پلید نہ ہو۔ اب جب تک اس نفس کو پاک نہیں کریں گے آپ پاک ہی نہیں ہوں گے۔ اب انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد نفس کی پاکیزگی ہے۔ اب وہ نفس پاک کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ جو ایک باتیں سکھائی جاتی ہیں، ایک عبادت ظاہری ہے جس کا تعلق زبان سے ہے، ایک عبادت باطنی ہے جس کا تعلق دل سے۔ ظاہری عبادت سارے جانتے ہیں، اس کو شریعت بولتے ہیں، لیکن وہ جو باطنی عبادت جس کو مسلمان بھول گئے، جس کو مسلمان بھول گئے، بھولنے کی وجہ سے مسلمان نہیں رہا، اور مسلمان ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں۔ اب اس نفس کو پاک کرنا ہے، وہ پاک کیسے ہوگا؟ وہ نمازوں سے پاک نہیں ہوتا ہے، روزوں سے پاک نہیں ہوتا ہے، ان سے صرف وقتی طور پہ دب جاتا ہے، لیکن جب پھر نماز چھوڑی، روزے چھوڑے، پھر وہ باہر نکل آیا، اس کو پاک کرنا ہے۔ پاک کریں گے تو اس کا مقام اصلی مقام ہوگا۔ اور کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے اندر قلب کا ذکر سیکھنا پڑے گا۔ قلب کا ذکر، پھر روح کا، پھر سری کا، پھر خفی کا، یہ سارا اذکار ہے، یہ ساتوں ذکر سیکھنے پڑیں گے جن کا تذکرہ بعد میں کیا جائے گا۔ جب یہ سیرا ذکر میں لگ جائے گا، اللہ اللہ میں لگ جائے گا، تو اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا۔ اب لوگ نفس شیطان ہے اندر، اس کو جو غذا ملتی ہے وہ غذا کے ذریعے یا ہوا کے ذریعے، جب وہ غذا کے ذریعے یا ہوا کے ذریعے نار اندر جائے گی، وہ جو اللہ کا نور ہے وہ اس کو جلا دے گا، اس سے غذا نہیں پہنچے گی۔ جب غذا نہیں پہنچے گی تو اس کو بھوک لگے گی، وہ باقی مسائلوں سے غذا مانگے گا، وہ اس کو نور کا لقمہ دیں گے، دوسرے دن پھر نور کا لقمہ دیں گے، تیسرے دن پھر غذا مانگے گا، پھر وہ کہیں گے بہتر نہیں ہے تو کلمہ پڑھ، یہی تیری غذا بن جائے گا۔ میرا شاہی، میرا شاہی، گور شاہی، گور شاہی، دین نبی کا سچا دائی، گور شاہی، گور شاہی۔ اب وہ بے حالت مجبوری صرف زندہ رہنے کے لیے کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ کلمے کے اثر سے وہ جو تازہ کتا تھا اس کی شکل سفید کتے کی طرح ہو جائے گی، پھر وہ زندہ رہنے کے لیے کلمہ پڑھتا رہے گا، کلمے کے اثر سے اس کی شکل سفید کی طرح ہو جائے گی، پھر کلمے کے اثر سے اس
کی شکل بکرے کی طرح ہو جائے گی. پھر وہ کلمہ پڑھتا رہے گا, کلمے کے نور سے اس کی شکل تمہاری طرح ہو جائے گی. جب تمہاری طرح ہو جائے گی پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جائیں گے. پھر حضور پاک اور ناظرین ایسے کر اٹھیں گے, آفرین ہے اس کے اوپر اور اس پر نور سے کتے کو پار کیا انسان بنایا اور محفل میں لے آیا. اس وقت اس کو کوئی مرتبہ ارشاد ہو جائے گا. اب وہ انسان نکلی نہیں رہا, اب وہ اصلی انسان. اب وہ جب نکلی تھا تو اس کے لیے سب کچھ نکلی تھا. نکلیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بنانا ہے, اصلیوں کے لیے بنانا ہو گیا. نکلیوں کے لیے نکلی قرآن بنایا, نکلی کعبہ بنایا. اب یہ نکلی قرآن کیا ہے؟ یہ جو تم قرآن پڑھ رہے ہو یہ تو پریس سے نکلا ہے, کاغذ پہ چھپایا. تو پھر یہ اصلی کیوں ہوا؟ یہ نکلیوں کے لیے ہے. اصلی قرآن حضور پاک کے سینے میں جب وہ سینہ منور ہو جاتا ہے, پاک ہو جاتا ہے, پھر وہ اس اصلی قرآن کے قابل ہوتا ہے. سبھی سلطان کو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, بس اللہ سے اللہ کرتا رہا, اللہ واسی کے سینوں میں ہوا. جب سینوں منور ہو گیا تو مجھے حضور پاک کی محفل نصیب ہونا شروع ہو گیا. وہاں کبھی جاتا حدیث کی باتیں ہماری ہوتی ہیں, کبھی جاتا دوسری پڑھے ہوتے, کبھی جاتا کبھی اللہ ہوتا. ایک دفعہ گیا تو وہاں قرآن مجید پڑھے تھے لوگ. میں بڑا پریشان ہوا, میں تو قرآن مجید پڑھا ہی نہیں. اگر پڑھا ہوتا میں بھی پڑھتا. حضور پاک نے دیکھا رنگین ہے, بلائے کہ رہو کیا بات ہے. میں نے کہا یہ پریشانی ہے, تو مانا جانی یہ نکلی ہے. وہ سینے سے سینہ بنایا تو ماتے میں خود مختی حاصل ہوا. تیرے سنگ رہیں گے, دنیا والے سنگ رہیں گے, تیرے سنگ رہیں گے. جس طرح اس قرآن مجید کے لیے سفید کاغذ چاہیے, اسی طرح اس کے لیے سفید دل چاہیے. اور اس کے بعد یہ تمہارا قرآن مجید جس کو دوسری تمہاری نمازیں, تو تمہاری نمازیں بھی اصلی کو نہیں ہے. تمہاری نمازیں بھی ہم مسجد سے باہر جاتی کو نہیں ہے. نمازیں تو بیت المعمور پر پہنچتی ہیں. جب تمہارا دل اللہ میں گونجے گا, ابھی تمہاری زبانیں ہیں, جب تمہارا دل اللہ گونجے گا تو یہاں گونجے گا عرش مولا میں. تمہاری نمازوں کو یہ عرش مولا میں ہو جائے گا. وہ نماز اصلی ہے, یہ نماز صورت ہے. یہ اصلی کی یہ نقل ہے. اور یقین کرو تمہارا کعبہ اصلی وہ بھی نہیں ہے. یہ تو نقلیوں کے لیے کھانا کعبہ ہے, وہ اصلی کے لیے تو بیت المعمور ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بیت المعمور دکھایا اور کہا کہ اس قسم کا کھانا کعبہ دنیا میں بنانا. ابھی وہاں نکلی تو رہیں گے. جب کوئی اصلی کھانے کعبے میں پہنچ جاتا ہے تو کیا مزہ آ رہا ہے اس کھانے کعبے کو اس کا خواب کرنا. جب رابع بدری احمد اللہ کے دل میں کھانے کعبہ آیا, اس کھانے کعبے کو حکم ہوا چلا جا کے اس کا خواب کرنا. اور تجھے تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور اس کو اللہ نے اپنے نور سے اب وہ ذکر کیا چیز ہے یہ سب سے پہلے تمہاری سنت ہے. حضور پاک غائے یہاں میں کیا کرتے نمازیں ٹھیک ہو رہی. ہر لوگ ذکر الہی والے تھے. جب لوگ مسلمان ہوتے تو نمازیں وہ سب ٹھیک ہو رہی تھی. اس لوگ کیا کرتے ہر لوگ ذکر الہی کرتے. جب ذکر الہی سے ان کے سینے منور ہو گئے تو پھر وہ نمازیں اتری. کئی سال بعد اتری صبح معراج میں اتری. پھر جب نمازیں اتری آنکھوں میں نہیں اتنی سیدھی سیدھی کئی سال بعد اتری صبح معراج میں اتری. پھر جب نمازیں اتری آنکھوں میں نہیں اتنی سیدھی سیدھی وہ نماز حقیقت. یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے. تمہارے 5 رکن ہے. پہلا رکن کلمہ طیب. کلمہ طیب ذکر میں ہے, افضل ذکر کلمہ طیب. اور ذکر کے لیے حکم اٹھتے بیٹھتے ساتھ رکھتے لیتے میرا ذکر.
یہ تمہارے قرآن کی عزت کا نام بھی ہے. اللہ نام بھی تم کہتے ہو ان کے مقدسات آگے کرو. وہ آگے کیا ہے تو پھر پہلے کھڑا سے پوچھو تم کیا اور پہلے سے پوچھو نا کر کے جانا وہ اللہ سے اللہ کرے. اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو نام سے لا الہ الا اللہ ہی پائے. اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو نیم سے محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اسی سے پا جائے گا. ورنہ پھر آگے کتاب میں الجھا ہے کوئی خبر نہیں. کتاب تجھے گمراہ بھی کر سکتی ہے اور ایسے کتاب والے گمراہ بھی ہوں گے. سارے فرقے والے کتابیں پڑھتے ہیں. الف لام میم نور کی ہدایت ہے اور نور کی ہدایت والا گمراہ بھی ہے. آپ رات قرآن میری فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے ہٹا کرتے لیتے میرا ذکر کیا. اس رات کو لوگوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کری. کچھ نے کہا اٹھو یہ آیت پڑھ لو, بیٹھو یہ آیت پڑھ لو, سونے لگو یہ آیت پڑھ لو. تو انہوں نے صرف ایک دفعہ کیا لیکن وہ مقام آپ نے قرآن مجید میں ہے کہ خریدو فروغ مند اس سے غافل نہ رہنا. انہوں نے پھر کیا کیا اگر خریدنے لگو یہ آیت پڑھو, فروغ کرنے لگو یہ آیت پڑھو. نہیں, یہ ایک ڈالا تھا. اس کے لیے ہے کہ خریدو فروغ مند بھی اللہ کا کر اٹھتے بیٹھتے کرتے رہتے نیند کی حالت میں بھی اللہ کا کرے. تو پھر وہ رات کون سا تھا. بڑی مشکل سے ایک طبقہ اس حال میں پہنچا کہ یہ پھر جب سانس کا ذکر کریں گے تو سانس ہر وقت ہوتا رہتا ہے, سانس ہر وقت چلتا رہتا ہے, سوتے میں بھی چلتا رہتا ہے. انہوں نے سانس کے ذکر کو ترجیح دی, اپنا لیا. لیکن سانس کا ذکر بھی پھر بھی سواری کر سکا دن تک وہ بھی وہ رکھا. ادھر اللہ کا قانون تھا. تو عام بندہ ہے 5000 کا ذکر کر, عالم ہے 25,000 کا وہ ذکر کر, درویش ہے 72,000 کا ذکر کر. اگر میرا عاشق میں تیرا عاشق 9.5 دفعہ تیرا شاہی تیرے دل پہ کس کی شاہ ہے, تیرے دل پہ کس کی شاہ ہے, ہمارا کس کی شاہ ہے. اب لوگ مجبور ہو گئے. ہاتھ سے ہم ذکر 24 گھنٹے کرتے ہیں, 24 گھنٹے میں 24,000 فرق آتے ہیں. یہ 1.25 لاکھ کیسے ہوگا, یہ 75,000 کیسے ہوگا. اس کے لیے ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے گی. اور ہم نے دیکھا ایک آدمی صرف 2 گھنٹے سوتا, 22 گھنٹے جاگتا رہتا تھا تو 72,000 کا معاملہ پورا کرتا. وہاں عاشقوں کے لیے 1.25 لاکھ دفعہ ہوتا. تو پھر وہ ایک راز تھا. وہ راز کسی کو تو آسانی سے مل گیا, گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا, تو کسی کو بیوی بچے چھوڑ کے وہ راز کیا تھا. وہ ایک تسبیح تھی, وہ جو تمہارے اندر چل رہی ہے ٹک 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 ٹک. انہوں نے اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ کا منایا. وہ 1 گھنٹے میں 3600 دفعہ, یہ جو سیکنڈ کی سلیپ بنی ہے نا یہ اس کے حساب سے بنی ہے. وہ 1 گھنٹے میں 3600 دفعہ اس نے اللہ کا کرا. ذکر سے اس کی حالت اور تیز ہوگی. 1 گھنٹے میں 6000 دفعہ اللہ کا کیا, 24 گھنٹے میں 1.25 لاکھ سے بھی. جب 1.25 لاکھ سے بھی بڑھ گیا, جب فتح مکہ ہوئی اصحابہ کرام کے دل 1.25 لاکھ تک پہنچ چکے تھے. اس وقت وہ آئے اتری کہ میں نے تمہاروں کے لیے پچھلے گناہ معاف کر دیے. وہ اڑ گئے. وہ آئے ہر زمانے کے لیے. آج یہ کسی کا دل 1.25 لاکھ تک پہنچ جائے, اللہ قسم اللہ تعالیٰ بن کے مست ملنگ رہیں گے, تیرے سنگ رہیں گے, شیطان سب سے تنگ رہیں گے, تیرے سنگ رہیں گے. اب جب وہ اللہ اللہ اب لوگ روحانی کو ڈھونڈتے ہیں, قرآن میں ڈھونڈتے ہیں, قرآن میں روحانیت حدیثوں میں ڈھونڈتے ہیں, وہاں میں نہیں ہے. کہاں ہے, کہاں جائیں, کہاں جائیں پھر وہ حضور پاک کے سینے مبارک اور سینہ بائی سینہ وہ مستحق لوگوں کو ملتی ہے. جب وہ اللہ اللہ اس دل میں گونجنا شروع ہو جاتا ہے, وہ اس ٹک ٹک کا طلب نسوں سے ہے, وہ اللہ اللہ کا نور نسوں میں چلا جاتا ہے. کیسے جاتا ہے؟ اس طرح
بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے، اللہ آپس میں ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے۔ اب سینے اللہ کا ٹکرا رہا ہے، اللہ کا نور رس رس میں گیا، پورے خون میں چلا گیا۔ جب پورے خون میں چلا گیا اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تو 350 اللہ کرنے کا کیسے ملے گا کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل میں ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں ڈھونڈ ہوتی ہیں۔ بہت صاحب نے فرمایا 72,000 اور سوال اگر کسی کا دل کا بابا کرے تو یہ جو مسان ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں۔ دل میں ایک دفعہ اللہ کری 72,000 آوازیں یہاں سے۔ مجھے لندن میں ایک ڈاکٹر ملا، وہی ڈاکٹر تھا، کہنے لگا بات سے بھی آ رہی ہے، اس سے آگے کیا ہے؟ یہ جو انسان کے اندر جیسے جمز ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کا کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کھپوں کے حساب سے ہوتے ہیں۔ جب وہ نور نس نس میں جاتا ہے وہ جو مخلوقیں جن کا ذکر کیا ہے وہ تمہاری قسم ہے، وہ ان مخلوقوں تک پہنچتا ہے، وہ مخلوقیں بیدار ہو جاتی ہیں، پھر وہ اللہ کا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ اللہ کا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کسی نے کہا یہی مسجد یہی کعبہ، یہی مسجد بھی یہی کہ کعبہ تیرا شاہی میرا شاہی، دنیا پر ہے کس کی شاہی؟ اللہ کے نور سے ان کی پرورش ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ ان کو کہنا مخلوق ہیں، سائنس کہتی ہے آواز سے خمسہ ہے، تو آواز سے خمسہ کیا کچھ تو ہوگا نا، وہ مخلوق ہیں۔ اس طرح جن فرشتے ہیں اس طرح یہ مخلوق ہیں، ان کو بتایا کرتے ہیں، یہ صرف اندر سو رہی ہے۔ جب انہوں نے اللہ کا کرنا شروع کر دی پھر یہ اندر 12 ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ جب یہ 12 ہو جاتی ہے 12 سال لگتے ہیں۔ تم نے سوچا تھا کہ حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں۔ اس وقت بلے شاہ نے فرمایا جو کہ پنگ لے لے لوگ مسیحی عاشق کلمہ، جو لوگ 5 منٹ کو یاد کرتے ہیں ان کی امتحان مسجد کا 5 جماعت ہو جائیں گے اور کیا کہیں گے۔ جو اس کے ساتھ ہر وقت اللہ بھی کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئے، قدموں میں پہنچ گئے نمازیں۔ اب تم نے سوچا تھا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا یہ اوپر پرواز کر گئی، فرشتوں نے روکا نہیں، کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے چل جائے گا، یہ یہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات۔ اصول فرشتے کہتے ہیں جو واقعی انسان اشرف مخلوق کا ہاتھ ہے، ہم تو وہاں نہیں پہنچ سکتے، یہ وہاں سے بھی اوپر آ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے، مرنا تو سب کو ہے نا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہاں ولی ہے نبی ہے کوئی بنے گا سب کی روحیں اپنوں پہ بھری جاتی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پھر درباروں میں کیا روحیں اگر سب کے اوپر چلی گئی تو پھر درباروں میں کیا ہے؟ یہ جو اضافی مخلوقیں تھی یہ ولی بن کے دربار میں بیٹھ گئی، نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو گھر کی جاتی اللہ کرتے ہیں اور قیامت تک ان کا سواب ان روح کا سواب ان کی روح مقامی کو ملتا ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، مصطفیٰ کے مشن کا دائی، اور بات ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت پکائی، 9 کے گھر میں نے کھانے کھایا، جسم تو 9 سے بنے، آپ کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس تھا، وہ جسم کے اندر کی مخلوق ہے وہ تو جا کے کھانا کھا رہے تھے۔ اگر کھانا کھایا ہوگا اٹھی بھی ہوں گی، بیٹھی بھی ہوں گی، باتیں بھی کری ہوں گی، اور جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے نماز میں یہی کچھ ہے، نماز میں یہی کچھ ہے نا۔ ہو سکتا ہے ان کی نماز کھانا ختم ہوتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی نماز کھانا ختم ہوتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ درویش کی نماز ایسی موضوع میں ہوتی ہے، کہتے ہیں نا ہمارے مولوی بڑے چڑھتے ہیں، میں تو دیوار سے اوپر ہی جاتی تو یہ چیز مولا میں کیسے پہنچ گیا؟ وہ یہ جسم ایسے مولا میں نہیں جاتا ہے، وہ جسم کے اندر کی چیز کیسے تو ساتھ جس کو ملتا ہے اس لیے ہے کہ تمہارے اندر ساتھ لطائف ہیں،
جو ان کے خلیفے ہیں 16 مخلوق کے اس ڈھانچے میں بند ہیں. اگر تم ان میں سے ایک مخلوق کو بھی جگا لو تو یقین کرو تو تم مر کے نہیں زندہ ہو. اگر تم نے ان کو نہیں کھیلا تو 40 سال کے بعد وہ ختم ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور سکتا ہے تمہاری زندگی میں ختم ہو جائے کہ تم زندگی میں ہو جاؤ. بن کر مست ملنگ رہیں گے اور تیرے سنگ رہیں گے. کہتا ہم سے تنگ رہیں گے. اور تیرے سنگ رہیں گے. ایک آدمی نے مزید کا کہا میں نے آپ کو آسمان میں کھانے کا آڈر دیکھا اور مانے لگے میں نہیں گیا. دوسرے نے کہا اسی طرح حضور پاک کے روزے پہ دیکھا اور مانے لگے میں نہیں گیا. تیسرے نے کہا اسی طرح روز پاک کے روزے پہ دیکھا اور مانے لگے میں گیا ہی نہیں. لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا اور مانے لگے میرا اندر. جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سب کے اندر وہ مخلوق موجود ہے. لیکن رکشا والے فرماتے ہیں نماز روزہ کم سکھو اور اندر کچھ دوجو. نماز روزہ کم چنگا ہے لیکن اور اندر کچھ دوجو ہے. یہ جسم کھانے قابل تک جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھا کے دکھاؤ نہیں پہنچ سکتا. لیکن وہ تمہارے اندر مخلوق ہیں ان کو اگر تم پرورش کرو تو وہ اللہ کی ذات ہے. آپ ان کے بغیر یہ 2 علم ہیں. دین اسلام کے 2 پر ہیں. ایک پر سے زندہ نہیں ہو سکتا. یہ 2 پر ہے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. تم ایک پر سے ہونے کی کوشش کرو. اب جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں مسجدوں تک ہی محدود ہے نا. 40-50 سالوں میں نمازی ہیں آگے کچھ نہیں ہو سکے نا. ان کو شیطان کہتا ہے انہوں نے نماز پڑھی نہیں کیا ہے یہ بھی ذکر ہے. ان کو وہی مسجد کا چکر لگوایا اور وہ لوگ ذکر کرنے والے ان کو بھی اپنے جنگلوں میں لے گا. ان کو شیطان کہتا ہے انہوں نے اللہ نے بڑی 24 گھنٹے کرتا ہے نماز میں کیا ہے. انہیں کچھ دل کی صفائی ہوگی ایک مرتبہ وہ بھی پا سکے. مرتبہ ان لوگوں نے پایا جنہوں نے زبانوں کو بھی اپنایا دلوں کو بھی اپنایا. جنہوں نے زبانوں سے بھی نمازیں پڑھی دلوں سے بھی اللہ کری انہیں لوگوں نے مرتبہ پایا. بن کر مست ملنگ رہیں گے اور تیرے سنگ رہیں گے. ظلم و ستم سہیں گے اور تیرے سنگ رہیں گے. میرا ماہی میرا ماہی اور شاہی اور ایک حدیث میں ہے لاسا اللہ بنتے قدر یہ کی حاضری جو ہے نماز نہیں لگتی. صحیح بات. آپ کہتے ہیں کہ میں دل سے نماز پڑھتا ہوں. بے شک سارے کہتے ہیں میں دل سے بھی نماز پڑھتا ہوں. صحیح. گرمی میں بھی جاتا ہوں بارش میں بھی مسجد میں جاتا ہوں دل سے نہیں پڑھتا کیا یہی مغالطہ. بھائی تم نے دیکھا ہوگا تمہارا کوئی دوست عزیز 20-25 سال تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا وہ بھی تمہاری طرح مسجد میں جاتا تھا گرمی سردی میں. اچانک پتہ چلا ہو گیا وہ غلط ہو گیا ہے نا ایسے. بالکل. اور پھر اس کی نماز بھی قبول ہوتی تو غیر مقدس کیوں ہوتا. اس کی مطلب ہے اس نے اب کئی نمازوں میں نہیں کر دی بے شک. تو اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی تمہاری نمازوں کا کیا اعتبار کوئی اعتبار نہیں. یہ نماز صورت ہے. اگر صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت آسان خدا کی نماز حقیقت فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے. وہ جو حضور پاک نے فرمایا علم حاصل کرو تمہیں 3 تک چھوڑے جانا پڑے. وہ اس علم کے لیے نہیں ہے یہ مسجد میں جائے مولوی صاحب نماز سکھا دیں گے. یہ تو ہر گاؤں میں مسجد میں موجود ہے مولوی صاحب موجود ہے نہیں. وہ جو دل والا علم تھا 3 تک جانا پڑتا ہے وہ ہر محلے میں نہیں ہے. اس کے لیے یہ نماز سنت کیا ہے. نماز سنت تکے نماز سنت دکھاوا ہے. نماز سنت تو بھائی ہے جس کو تم پڑھتے ہو تو بھائی ہے. قرآن تو یہ سمجھ آتا ہے نماز کے لیے تو بھائی ہے کہ نماز حقیقت سے نماز دکھا صفائی کہتے ہیں. لوگوں نے کہا 5 وقت کا نمازی ہے دل میں تکبر آیا نا. اور دوسرے ہی کہا تہجد بھی پڑھتا ہے اور تکبر آیا. تکبر نکالنا اور علم سیکھے نہیں ہے اور اتنے کانفیڈنٹ میں تکبر کو نکالتا ہے وہ اسے سیکھے نہیں ہے. جب تکبر آیا ایک دن بے نمازی کو دیکھا بڑے حقارت سے دیکھا
یہ نہیں پتا کہ تکبر کے ساتھ دین اخبار کا نماز وہ بھی کرتا ہے. بالکل اگر اس کو شیطان بنایا تو تکبر نے بنایا نا. اب یہ تباہی کی ہے. تباہی کس طرح کیا کیا ساری چھوٹیاں پڑھاؤ بولنا کوئی نہیں, کوئی شروع چھوڑتا نہیں ہے. ہو اب مجھ میں تو جھوٹ پاؤں میں کیا فائدہ, تم میرے بھائی کی طرح ہے. جب یہاں تک پہنچا تو تیری مار نہیں کرا گیا, تمہیں مار دے گی. جب گستاخ بن گیا جھوٹ پاؤں کا تو اس کا ایمان ہی چلا گیا. اس سے دیر تک بے نمازی عادت کے ساتھ گستاخ کروں گا. یہ نماز صورت ہے اور یہ نماز دکھاوا کی ہے. دکھاوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا تم اللہ وقت کہہ دیجیے اللہ ایک ہے, آپ نے آمین کہا. حضور پاک نے لوگوں کا کہہ دو اللہ ایک ہے. جنہوں نے آمین کہا مسلمان, جنہوں نے نہیں مانا کافر, جنہوں نے منافق. اب مسلمان کس کو کہتے ہیں کہہ دی اللہ ایک ہے؟ وہ اپنے دل کو کہتے ہیں کہہ دی اللہ ایک ہے. دل جواب دیتا ہے گھر میں آتے ہی کوئی نہیں. یہ دور کرتے ہیں نا, یہ کہتا ہے اللہ سمجھ اللہ بے یاد ہے کہ اندر گھی بیمار ہے. بالکل صحیح بات. یہ کہتا ہے کیونکہ لیٹ ہو گئے سچ. جو زبان میں اور وہ دل میں وہ صادق ہے. زبان میں اور دل میں اور وہ منافق. کافروں کی زبان ہی خراب نہیں کرتی, منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے اور ساتھوں کے عمل نہیں کرتے. تو تمہارا دل تو منافق. وہ بڑے خوشبو خطور سے نماز پڑھتا ہے, وہ کہتے ہیں بڑی دیر سے لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں, میں امروں کو دیکھتا ہوں, میں فکروں کو دیکھتا ہوں, میں اس کی گاڑی کو دیکھتا ہوں, میں اس کے سجدے کو دیکھتا ہوں, میں اس کے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں. جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں وہ شعار ہے, جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار ہے. نماز دکھا ہے تیرا شاہی میرا شاہی, گور شاہی گور شاہی, کھول دیے اسرار الہی. گور شاہی گور شاہی. یہ نماز صورت ہے. پرسوں سب ساری بات اس کا پوری پوچھے گا. پوچھتے اس لیے تو جاتا ہے, جاتا ہی اسی لیے پوچھیں گے. پوچھیں گے نماز حقیقت کا پوچھیں گے, لوگ کو سمجھتی ہے. نماز صورت کا پوری پوچھے گا, اس کا پوری بتا. اب وہ نماز حقیقت کیا ہے, اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی. ایک حدیث میں ہے تو کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن حضور پر لعنت کرتا ہے. حدیث میں وہ جن کے نفس امارے ہیں, جن کے اندر کتے ہیں. آج کل بچے کو دیکھتے نہیں پارک ہے یا نہ پارک ہے. نفس اس کا کیا ہے, مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں. سب سے پہلے قرآن بھی پڑھتے ہیں. جو وہاں پر لکھا ہوا ہے تو کچھ لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں, قرآن ان کو پڑھنا ہے. مجھے سب فرماتے ہیں مقتدی کو چاہیے کہ پہلے جگہ اللہ کرے, پہلے اپنے نفس کو پار کرے. جب نفس پار ہو جائے پھر قرآن پڑھے. اس وقت اکرام فکریہ 100 سال کی بات ہو, اس وقت قرآن سے اندر اترے گا. آپ کو قرآن اندر نہیں اترا, آپ کو قرآن زبان میں آپ کو اتری ہے. تیرا شاہی میرا شاہی, گور شاہی گور شاہی, مصطفیٰ کے مشن کا دائی. گور شاہی گور شاہی. جب اللہ نہ سیکھو گے, کوشش کرو گے کام کاج کرتا ہوں اللہ اللہ ہوتی ہے, اس کو بولتے ہیں دستکار میں گر گیا. پھر کوشش کرو گے رکار تعالیٰ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی ہے, کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی ہے. اس وقت زبان کہے گی کیسے اللہ ایک ہے, یہ کہے گا اللہ ہی اللہ, اللہ عثمت, یہ کہے گا اللہ اللہ, رانی علی یہ کہے گا اللہ اللہ. اب جو زبان میں وہ دل میں, اس کو بولتے ہیں اقرار دل رکھنا. زبان کا کمال ہے. افریقہ سے بولتے ہیں یہاں بولتے ہو, دل کا کمال ہے یہاں بولتا ہے اشر مولا والے. تمہاری اس نماز کو یہ کہ اشر مولا نہ پہنچائے گا. وہ نماز مومن کا پہلا ہے. یہ مومن کی نماز ہے, ولی کی نماز نہیں ہے. ولی کی نماز تو ہو ہے. ولی کی نماز کیا ہے؟ مومن جسم تک ہے, مسلمان جسم تک ہے,
ولی جسم سے آتے جسم ایک ولی عارف، ایک ولی معارف۔ عارف کو اوپر جسم کے اوپر ترلی پڑتی ہے، اس کا جسم ولی بن جاتا ہے، اس کے جسم میں نور پاک کی محفل میں جا سکتا ہے تو وہ جسم بھی ولی ہو گیا۔ وہ جو معارف ہے اس کی کسی روح کے اوپر ترلی پڑتی ہے، اس کی روح ولی ہو جاتی ہے، وہ اس روح کو بھی نور پاک کی محفل میں جا سکتا ہے۔ معارف دیکھتا ہے کتنا کچھ نصیب ہے، اس جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں بیٹھا ہے، کتنا کچھ نصیب ہے۔ اتنے میں حضور پاک کسی سے بات کرتے ہیں، عارف پوچھتے ہیں آپ کسی بات کریں گے؟ نظر نہیں آ رہا، میں اس شخص سے بات کر رہا ہوں جس کی روح میرے پاس اور جسم کو اس عارف کہتے ہیں کتنا کچھ نصیب ہے، دنیا میں بھی بیٹھا ہے اور ادھر بھی بیٹھا ہے۔ اس کے بعد نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ عارف کو ولی ناسوتی بولتے ہیں، معارف کو ولی کامل بولتے ہیں، وہ صرف ولی ہے، ولی کامل۔ نماز کا وقت آتا ہے، حکم ہوتا ہے یہ جو جسم والے ہیں یہ جسم والوں کے ساتھ نماز پڑھیں، اس معارف کی روح کے ذریعے حضور پاک کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ اسی قسم کا ایک معارف مجلسہ سے ٹکرا گیا، آپ مسجد میں گئے، دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے، پھر آپ اثر جگہ گئے دیکھا سو رہا ہے، مگر کی نماز ہو یہ سو رہا ہے، آپ ذرا جلال میں آ گئے، اس کو جگایا، اٹھ ذرا نماز پڑھی، میں سے نکل وہ کھول رہا تھا، وضو کیا، موت کی جماعت نہیں ہونے والے تھے، امام صاحب ذرا کھڑا گیا، اس کا دو رکعت سنت وقت ہو گیا، دیکھتے ہیں پھر تو سنا ہو گیا، پھر اس نے وہ زور کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی۔ کہتے ہیں راوی لکھتے ہیں جب اس نے کہا اثر اس سورج واپس ہوتا ہے، اس وقت سے کہا مسجد صاحب آپ کو سامنے نظر تھے، دیکھتے تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال ہی دیکھنے تھے، میں اس کے پاس تھا جس کی تم نماز میرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی مصطفیٰ کے مشن کا دائی گوہر شاہی گوہر شاہی اور بات اسی بات کو پتہ لگا، اب تم کو یہ پتہ ہے بہت بات کو پتہ لگا تھا، 500 اور مارو پتہ لگایا تھا، یہ نہیں پتہ چل رہے تھے، یہ نہیں پتہ بہت کالے میں مایا تھا کہ جو اللہ کا دیدار کھا لے پھر وہ نماز پڑھے اس میں کفر نہ اور کوئی سبق تھی، لوگوں نے کہا پالے نے اللہ کا دیدار کیا تھا وہ بھی نماز پڑھتے تھے، آپ کہتے ہیں میں نے اللہ کا دیدار کیا آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ کفرانے نعمت کیوں گا؟ بہت سے لوگ غائب ہوئے، علماء کا فتویٰ کفر کا فتویٰ دے دیا، جب دیکھا ہے کہ کچھ لوگ نادانی میں کچھ جان بوجھ کے نکل گئے، ایک دم نقصان ہو رہا پھر واپس بلایا، اور تم کو بتاؤں اس کا اس کو رات ہوگا، انہوں نے کہا کہ کچھ دیدار والے مفید ہوتے ہیں، کچھ دیدار والے مستفید ہوتے ہیں، کچھ دیدار والے منفرد ہوتے ہیں، جو جس نے رب کا دیدار کیا وہ مفید ہے، اگر اس کو حکم ہے تو وہ شہر میں رہے، مخلوق میں رہے، نماز پڑھے، لوگ اس کی نماز کو دیکھیں گے، رب کے غلط کو نہیں دیکھیں گے، لوگ اس کی نماز کو بڑے خوش کی طرح رجوع کریں گے، اس کے لیے دنیا ہونا، دوسرا مستفید ہے جس نے دیدار کی کر لیا لیکن علم کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ دنیا میں رہے، دنیا کو خیال پہنچائے ہے وہ بھی خیال حاصل کرے، اور تیسرا وہ منفرد ہے اس کے لیے حکم ہے اس کا دنیا میں رہنا آرام ہے، بھائی اس کو خیال دینے کی طاقت نہیں ہے، بات کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ جنگل میں جائے، جب بھی نماز کا وقت ہے اس کو دے گے، پھر اس کو رسول سے کی ضرورت نہیں ہے، بس نماز کا وقت ہے نا سب کو دے گے، ولیوں کی نماز
تیرا شاہی میرا شاہی گور شاہی گور شاہی دنیا پر ہے کس کی شاہی گور شاہی گور شاہی اللہ اللہ اب اس کے لیے جب انسان کا دل خالی ہوتا ہے اس میں شیطان رہ جاتا ہے. آپ بڑے بہت بڑے آپس میں عالم کیوں نہ ہو رہے ہیں باہر کو اندر شیطان کا کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب سارے عالم ہیں ایک ہی قرآن ہے تو پھر آپس میں وہ لڑتے کیوں لڑتے ہیں؟ ایک ہی کلمہ ایک ہی قرآن ہے ایک علم ہے ان کے پاس ایک ہی مدرسے میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر کیوں لڑتے ہیں؟ یہ نہیں کہو سنی والا بھی لڑتا ہے تو سنی بھی لڑتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. وہ جو اندر شیطان کے لوگ بیٹھ جاتا ہے وہ لڑاتا ہے. شیطان کے دو کام ہیں جس سے وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے. ایک میاں بیوی کو لڑا دیتا ہے جس سے بڑا خوش ہوتا ہے اور دوسرا مولوی کو مولوی سے لڑا دیتا ہے اس سے بھی بڑا خوش ہوتا ہے. لیکن اگر عالم یقین کرو یہ دونوں مخلوق ہیں عالم اور یہ عورتیں یہ فرشتہ ہیں. اگر ان کے دل میں اللہ نہ کرا جائے تو یہ تو فرشتے ہیں نا اپنے گھروں میں رکھنے کیا کرتی ہیں صحیح بات دل خالی ہوتے ہیں ہٹ اثر بہت آ جاتا ہے. اگر اللہ نہ ہوئے تو ہٹ اثر بہت کیوں آتا ہے اور وہاں عالم مزدور میں رہتے ہیں بالکل تو کیوں کیوں آتا ہے تو دل خالی ہے نا کیونکہ دلوں میں اگر اللہ نہ ہو جائے تو یہ عالم باہم بن گیا نا اور یہ وہ عالم بن گیا نا جی حضور پاک نے فرمایا میرے عالم بنے شریف کی نبی یہ وہ عالم ہے. بے شک اور ایسے عالم ہم نے دیکھے ہیں مقام میں کابلی صاحب تھے اللہ خان مشہور صاحب تھے اور بھی کئی عالم اس قسم کے ہیں لیکن جو اس کے بغیر عالم ہے تو پھر وہ لڑے لڑانے والے ہیں. بالکل صحیح بات. تو اس کے لیے کہ تھوڑا سا طریقہ بتا دوں ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات آ گئی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر 40 پنچی کے اللہ لکھا. آپ تھوڑے میں لکھیں گے جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں چہرہ چھوڑ دے گا. آنکھوں سے اس کو دل سے اتارنے کی کوشش کریں تو ایک دن آئے گا جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا. پولیس کی مور لگی ہوئی ہے پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ والا اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی. ٹک 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 اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملا ہے اس کے ساتھ اللہ اس کے ساتھ گلی گلی اس کا کریں گے تو دل کی دھڑکنیں اللہ ان میں تبدیل ہو جائے گی. رات کو سونے لگے پوری کو قلم خیال کریں جن دنوں کو تصور سے اللہ کا لکھتے ہوئے اس میں نیند آ رہے جو آپ سوتے وقت نیت ہوتی ہے خواب میں نہیں کچھ ہوتا ہے. اللہ اوپر کے پڑتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے ہیں. صبح کاروبار کے لیے جاتے ہیں جتنے پتی کرتے ہیں جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو جتنے پتی کہتے ہیں. جب دل کی دھڑکن سے مل جاتا ہے اس کو جتنے کلبی کہتے ہیں. پھر وہ جتنے کلبی کہلاتا ہے. وضو ہو یا نہ ہو دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا. جب وہ اللہ کا نور اس دل میں جائے گا اس کو بولتے ہیں وضو کرنے شوق نہ اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں تو زندگی میں ایک بار کا تیرا شاہی میرا شاہی گور شاہی گور شاہی دنیا پر ہے کس کی شاہی گور شاہی گور شاہی. اگر دقت سے ضرور محسوس ہو تو دروشی پر اور دروشی اس کو ٹھنڈا کر دیں. اب جو بیت ہوتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے لیکن کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے سمجھ لیں گے. ہمارے ملک میں زیادہ ہنسی ہے آپ کو نماز روزہ آپس ہنسی بنا دے گا سارے غسل کے سب سارے طریقے سکھا دے گا. تو پھر آپ چشتی یا قادری کیوں کیا نقطہ ہے؟ نقطہ یہ ہے بغیر دکھ کے بھی آپ داڑھی رکھ سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ وہ کون سی چیز ہے جس سے آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے دیکھتے ہیں نا جو آپ کو بس میں نہیں ہے اور ہے بھی تو بہت اعلیٰ چیز ہے جس کے لیے آپ دیکھتے ہیں. شہر کا مقصد ہے بک جانا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ یہاں سوتے ہیں ادھر حضور پاک کے قدموں میں ہو آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ سوتے رہیں بس میں نہیں ہے. آپ یہاں سوتے ہیں ادھر حضور پاک کے قدموں میں ہو آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ سوتے رہیں آپ کا دل اللہ کرتا ہے. اگر آپ دکھتے ہیں تو اس کام کے لیے دکھتے ہیں نا
چیز حاصل نہیں ہوئی پھر آپ بے نصیب، پھر آپ بے نصیب ہیں۔ یہ جو چیز حاصل ہوتی ہے کہ یہ ولیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ولی کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ جب تمہاری نسبت ولی سے ہوگی، ولی کی نسبت اللہ سے، اس کو بھی رشتہ چھو جاتا ہے۔ اب جو ولی کا بیٹا وہ تو ولی نہیں ہو سکتا، یہ وراثت تو نہیں ہے نا۔ اگر وراثت ہوتی تو بہت وراثت ہوتی نا، ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا نا۔ جب ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی نہیں۔ یہاں سے بات بگڑی ہے تو ولیوں کے بیٹے ولی کے آگے پوتے کی ولی، وہ پھر رسم ادا ہو رہی ہے۔ جب رسم ادا ہو رہی ہے تو ملنا ملا تو لوگوں سے پڑھ ولی بیٹا، اب آگے میں سے کیا ملتا؟ اب وہ بھی خالی اور یہ بھی خالی، وہ بھی کم وقت اور یہ بھی کم وقت۔ یقین کرو اگر کوئی شخص نبی نہیں ہے، اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اس کو ماننے والے بھی کافر ہیں۔ اگر کوئی ولی نہیں ہے تو ولی کہلاتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو بالکل کفر کے نزدیک پہنچا۔ اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی نہیں۔ نبی کو ماننے والے کافر ہو گئے تو دوسرے والے ولی کو ماننے والے کم وقت ہوتے ہیں۔ اور یقین کرو بیٹھ رہی تھی اللہ کے لیے، اللہ تجھے جسم نہیں جاتا ہے، وہ جسم کے اندر بھی چیزیں جاتی ہیں نا، انہوں نے ان کو کچھ سکھایا نہیں ہے نا، تو وہ چیزیں بیکار ہو گئی نا، ختم ہو گئی نا، تو وہ 16 مخلوقوں کا قاتل ہے۔ جس نے بیٹھ کری وہ 16 مخلوقوں کا قاتل ہے۔ 1000 مریض ہے تو 16,000 مریضوں کا قاتل ہے۔ بولے اس وقت جب تک ولی اس کو ہوتے ہیں ولی اللہ، اللہ کا دوست کو جب تک دیکھیں گے وہ دوست نہیں ہوتا۔ میں جب سے بات کی ہے میں آپ کو دیکھا ہوا تو ولی بنے ہوئے یہ لوگ سخت گھٹے ہیں، اور جو اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے اور اس کے بعد اب رات والے بیٹھنے جائے گی گزارا نہیں۔ لوگ تو ڈھونڈتے ہیں اللہ کو، اللہ انہیں لوگوں سے ملتا ہے نا، ان میں سے اصل لوگوں سے ملے گا، بیٹا سے کیا ملے گا؟ اب لوگوں کو شناخت کی کوئی نہیں ہے، اس کا چور کو چور کا بن کر مست ملنگ رہیں گے، تیرے سنگ رہیں گے، شیطان ہم سے تنگ رہیں گے۔ تیرے سنگ رہیں گے۔ صحیح ہے۔ اللہ اللہ اگر ہیرے کی قرآن ہے تو سب سے پہلے چور بن گیا، بالکل پھر ہیرے کے لیے نکلنا۔ تو جب بھی ملے گا اصلی ملے گا نا۔ اگر تمہیں اللہ کی تلاش ہے تو سب سے پہلے چوری کرو، پھر بھی کرو تو اللہ اللہ میں لگاؤ۔ جب یہ اللہ اللہ میں لگ جائیں گی بڑی ایمان چلے جانا، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، یہ ٹکرائے گا حرکت پیدا ہو جائے گی، سب میں جاؤ تو بڑی اللہ ساتھ ساتھ چلے جانا، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، جب دیر ہو جائے گا حرکت پیدا ہو جائے گی تو اپنے مجھے کے پاس چلے جانا۔ اگر وہاں بھی یہ چیز ہوتی ہے اس کے پاس جانے سے ادھر فیل ہو جاتا ہے، ادھر پیدا ہو جاتی ہے تو بات ہی تمہارا مجھے شاہی میرا شاہی، گور شاہی، گور شاہی، پھر تم جیسے بھی ہو پرواہ نہیں، آپ کے راضی کام لگا وہ جانے لگا جانے ہم نے آپ کے ہاتھوں میں دے دیا، لیکن بار بار اس کے پاس جاتے بار بار جاتے کچھ بھی نہیں ہوتا تو کام نہیں ہے نا، بے شک تو پھر وہ ناقص ہے نا، بالکل تو پھر وہ جدھر جائے گا اور 16,000 مخلوقوں کے ساتھ دہشت میں چھوڑی دے جا ہی نہیں سکتا۔ وہ جدھر وہ جائے گا وہ اپنی مال کو ساتھ دے کے جائے گا، تم پھر اس کو مال کو خریدے ہوئے نا، جدھر وہ جائے گا تم کو سیڑھی لے جائے گا نا۔ اس سے بہتر ہے پہلے تو چوری کرنا، لیکن مشکل تلاش نہیں اور واقعی ان کے بعد چاہ کھولتے ہیں اسرار الہی، گور شاہی، گور شاہی، دنیا پر ہے کس کی شاہی؟ گور شاہی، گور شاہی، نام کو بیٹھ کرتے ہیں نہ تم کو رحمت طرف کرتے ہیں، ایک رات قیمتی رات میرا تھا جو تم کو بتا دیا۔ اللہ شکریہ یہ دور لوگ کہیں گے کہ بغیر بیٹھ کے فیض نہیں ہوگا، کہتے ہیں سر، بالکل لیکن اگر فیض ہے کہیں سے منسلک ہوئے تو فیض ہو رہا ہے، ٹھیک ہے بغیر بیٹھ کے فیض نہیں ہوگا، لیکن تو فیض شروع ہو گیا تو کہیں سے منسلک ہو گیا۔ بے شک ہم تمہاری اس وقت تک حفاظت کریں گے جب تک تمہارا سینہ منور نہیں ہوگا، جب تک تم روشن ضمیر نہیں بن جاتے، پھر جب تم روشن ضمیر بن جاؤ گے نا
कसमटी आ जाएगी ना तो एक से एक पड़ा हुआ है ना, जो तुमको बेहतर लगा वहां जाके गौशाही बन के मस्त मलंग रहेंगे, गौर तेरे संग रहेंगे। जब कोई शख्स और अल्लाह अल्लाह करता है, आप किसी चीज को दिल में बसाओगे उससे मोहब्बत हो जाती है। जब तुम्हारे अल्लाह अल्लाह करोगे तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो जाएगी। क्या बात है। जो लोग मोहब्बत करते हैं वो मकारी है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत का तल्लुक इस ज़बान से नहीं है, मोहब्बत का तल्लुक इस दिल से है। जब दिल में अल्लाह अल्लाह आया, अल्लाह से मोहब्बत हो गई। जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह ताला किसी का एहसान लेता ही नहीं है अपने ऊपर। उसके लिए 1 रुपया खर्च करो 10 रुपये लौटा देगा, एक नेकी करो 10 नहीं तो 10 और लौटा देगा। तो थोड़ी सी मोहब्बत करो 10 गुना ज्यादा। और जब अल्लाह ने मोहब्बत कर ली तो फिर खतरा किसकी। इस वक्त कितने फिरके हैं, कितने इस्लामी ममालिक हैं, सारे कहते हैं मुसलमान मुसलमान, जुबान से कहते हैं सारे मुसलमान हैं, सारे इस्लामी ममालिक हैं कि सारे मुसलमान हैं। अगर सारे मुसलमान हो तो एक दूसरे को ताकत हो जाते हो। वो जुबानों से मुसलमान है, दिलों से मुसलमान नहीं है। जुबानों से एक है, दिलों से एक नहीं है। जब इनके दिलों में अल्लाह अल्लाह गूंजेगा तो फिर ये जुबानों से भी एक, दिलों से भी। फिर वाली उस वक्त खत्म होगी, इससे पहले डंडे से खत्म नहीं हो सकती। अब हुकूमत कहती है कि डंडे से खत्म करो, वो डंडे से शैतान कैसे निकलेगा। बाजी मुस्तानी ने अल्लाह अल्लाह की गर्मे लगाते थे, शैतान सताता उनको। तो एक दिन डंडा लेके उसके पीछे भागे, आज इसको मारूंगा, आवाज आई ये डंडों से नहीं मरता, ये अल्लाह के नूर से। मेरा शाही, मेरा शाही, गौशाही गौशाही दीन नबी का सच्चा दाई। गौशाही गौशाही। जब भारत अल्लाह अल्लाह शुरू होगी फिर ये सीना मुनावर होगा। फिर नहीं कहेंगे मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं वहाबी हूँ। यकीन करो ये कहने से शर्म आएगी तुम्हें, तुम्हें सुनने भी कहने से शर्म आएगी। कहोगे नहीं उम्मती हूँ तुम्हारा यार, मैं बस उम्मती हूँ और कुछ नहीं है। ये एक तरीका है अल्लाह और बंदे के दरमियान, ये एक टेलीफोन है। तो फरमाता है आंखों से कोई काम का मुझे काम नहीं है, ड्राइवरी का कसाई का मुझे क्या है, टांगों से दूर जा लाओ या पिछाओ या मुझे क्या है। और जुबान से मेरी बहन में खा तक मुझे क्या है, आंखों से मखलूक का नजारा, कानों से फोन, एक चीज मेरे लिए छोड़ देना और छोटा सा दिल, तो तूने उसको भी दुनिया में लगा दिया और तेरा मेरा रिश्ते। ये अल्लाह और बंदे के दरमियान देखते ये टेलीफोन पहले साफ करते हैं, अल्लाह अल्लाह से साफ करते हैं। फिर जब ये साफ हो जाता है फिर अल्लाह अल्लाह के नूर से इसके नूर की लहर आती है। एक मोबाइल यहाँ पड़ा हुआ है, कोई तार नहीं है, अमेरिका बात करते हैं, देखते हो वो लहरों को लेंगे। इसी तरह ये टेलीफोन जब साफ हो जाता है वो लहरें नूर की आ जाती है। एक नूर का हेडक्वार्टर को रोक दो, जिसकी तरफ बटन दबाया जिस वाली की तरफ से बातचीत करेगा। अब क्या वजह है कि लोग घर में दुआएं मांगते हैं, नहीं कबूल होती, गिराते हैं, नहीं कबूल होती, तब वही में पहुंच जाते हैं तो वहां तो कबूल हो जाती है। अल्लाह तो वही है कि घर में था, वही अल्लाह है ना, वहां को दूसरा अल्लाह तो नहीं है। सिर्फ ये है कि वहां टेलीफोन नहीं है, वहां गिर गिराए सब कुछ किया, वो काम का दीन का काम है। दरखास्त आगे पूछाए, पता नहीं कब पूछाए, तब वहां मंजूरी हो। वली के पास गया, टेलीफोन आने बात करी, वो वापस ये टेलीफोन हर आदमी के अंदर है, हर आदमी इसको चालू करा सकता है। हाँ उसके लिए इबादत करनी पड़े, हाँ उसके लिए रियाजत करनी पड़े, हाँ उसके लिए खुले शाह ने फरमाया नच के याद में आप इसकी जांच करोगे। नमाज पढ़ना इजाजत नहीं, ये हुक्म है। कुरान हुक्म है, रोजे हुक्म है, इसकी इजाजत क्या जरूरत है।
لیکن اللہ تو کون اس کی جانتا ہے؟ یار مانو اس کی بھی کوئی جان نہیں ہے. کتابوں سے دیکھنے پڑے یار مانو سے اگر آپ کے اندر شرک آئی رحم کی شرک آئے گی نا تو کیا ہوا؟ وہ جانوروں پہ بھی رحم کرتا ہے نا. ان پہ رحم کر دیا تو کیا اس کے بعد یاد نہیں ہو کرم میں چلے جائیں گے. اس کی ذات کو کر نہیں چاہیے یار. ذاتوں سے اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا نا. کیا اضافہ ہوا؟ وہ تو کیڑوں کو پتھر میں رزق دیتا ہے تو ان کو دے دیا تو کیا. جب اس کا ذاتی ذکر کریں گے اللہ کا کریں گے اللہ کی طرف ہو جائے گا. یہاں سے جب امریکہ جانے کے لیے ان کی منظوری چاہیے تو کیا اللہ کے جانے کے لیے جب کسی کو ذکر دیا جاتا ہے اس کے اولیاء کو فرشتے بیت المعمور میں لے جاتے ہیں. بیت المعمور کی مخلوق سے اللہ تعالیٰ ہم کام ہوتا دکھتا نہیں ہے لیکن ان سے بات کرتا ہے. پوچھتا اس کو کون لایا؟ جہاں سے یہ ذکر ملا تھا میں لایا. کیوں لایا؟ اے اللہ تیرا دوست بنانے کے لیے. اب اس کی مرضی نہیں ہے تو کہے گا مجھے دوست بھی چاہیے. غلطی کوئی ہوئی اجازت نہیں ہوئی لیکن اگر اس کی مرضی ہوئی تو پھر کہے گا. دوست کو آزمایا جاتا ہے کل یہ بھاگ نہ جائے تو اس کا ضامن کون ہے؟ صرف دوست اور کسی بنایا جاتا ہے. میں اس کو جانتا ہوں میرے نام کو جیتا پڑتا ہے. جہاں اگر وہ دوست آپ کو مرنے والا نہیں تو زیادہ اس کی کون ہوتی. اچھا اب گوا کون ہے؟ جن 2 بجے کے درباروں میں جاتا تھا وہ وہی دیکھ رہے ہیں. اچھا اب تصدیق کون کرے گا؟ تو حضور پاک تصدیق تو پلیس کا ذکر طرف جاری ہو جائے. پھر وہ کہتا ہے میں سو رہا تھا میرے اندر کی اللہ یہ ہے اجازت. یہ اوپر کی اجازت ہے. اب نیچے کو اللہ نہیں ہے وہ اوپر ہے نا لیکن اللہ نے نیچے اپنے بندے کو ڈھال دیا. یہاں نیچے شیطان ہے. شیطان اوپر تو نہیں ہے نیچے. جب شیطان کو پتہ چل جاتا ہے اب اس کو اوپر سے اجازت ہوگی پھر اس کی مداخلت کرتا ہے. اس کے پاس جنات ہوتے ہیں ہندو بھی جنات ہو جائے حکم بھی دیتے ہیں جاؤ اس کو برباد کرو صبح کرو کچھ بھی کرو یہ اللہ علیہ سے لڑانا رہے. اب اس کو کسی اور شروع میں لگا دو اللہ سے کبھی نہیں لگانا. صرف یہاں جن کو اجازت ہوتی ہے ان کے پاس بھی ایک رحمانی فوج ہوتی ہے. وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی. وہ رحمانی فوج اس وقت تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاوے گے. بندہ نہیں رہے بندہ نواز غریب نہیں رہے غریب نواز. یہ اجازت ہے. اب اپنا علاقہ ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ سوال بھی کرنے ہیں. آگے آ جائے جس سے سوال کرنا ہے وہ آگے آ جائیں. سرکار بیٹھیں یہ لاہور سے ایک ساتھی آئے ہیں غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بات کی جائے گی. ابھی صرف سوالات کے لیے سرکار نے موقع عطا کیا ہے. سرکار کی ذات سے متعلق سرکار کے عقیدے سے متعلق روحانیت سے متعلق کوئی صاحب کوئی سوال کرنا چاہے تو اسٹیج کے قریب آ جائیں یا پرچہ لکھ کے بھیجیں. آپ لوگ صرف مطالعے کا سوال کرنے والا شخص کھڑا ہوں. دوسرے ہیں حضرت قسم بصیر رحمۃ اللہ جی. تیسرے ہیں غوث پاک. چوتھے ہیں ان کے صاحبزادے عبدالرزاق صاحب جی. 5ویں ہیں سری سلطان بو. تو جس نے چھٹے کا راز کھول دیا وہ
جو ولی ہے وہ سید کیسے بن جاتا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ ولی لوگ سید کیسے بن جاتے ہیں. لیکن یقین کرو کہ ولی جو ہے وہ سید سے الگ مقام حاصل کر لیتا ہے. وہ تو پہلے شہر میں چلا جاتا ہے. سید کے شہر میں نہیں جا سکتا ہے, ولی کے شہر میں چلا جاتا ہے. ولی جو ہے نا کوئی روحانی مخلوق کے ذریعے اللہ بابا سے دیر سے پروش پاتا ہے. وہ نوری ازوری فرزند کہتی ہے. نوری ازوری فرزند کہہ رہا تھا ہم کو فرش کہتا ہے تو وہ بیت ایک سوال آیا ہے کسی آدمی نے کرسچن سے گفتگو کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جو ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ کی طرح روح اللہ, تو روح اللہ اگر کہا جاتا ہے تو پھر ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, یہ تو ہمارا عقیدہ درست ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ جتنی ہیں تمہارے بھی خبر ہوتی ہے اللہ ضرور ہے. صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا, کسی کو خلیفۃ اللہ کا, کسی کو ربیع اللہ کا, کسی کو کلیم اللہ کا, کسی کو محمد رسول اللہ کا, کسی کو روح اللہ کا نام دیا. سارے ہوئے اللہ کی. صحیح کا سوال کہتے ہیں کہ محمد اعلان سے پہلے انتظار کا دور حاصل ہوگا, یہ تو نہیں جانتا لیکن زیادہ ہے کیونکہ پاکستان والے کہیں گے یہاں ہوگا, فلسطین والے کہیں گے وہاں ہوگا. بھائی ہم فلسطین والوں کو نہیں سمجھ سکتے ان میں کون روحانی آ رہے ہیں, وہ پاکستان والوں کو سمجھ لیے کون روحانی ہے, یہ ہندوستان والوں کو سمجھ سکتے. تو پھر جو کہ یہ معاملہ ہے